آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین لوگ وہ ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ایک نالج کی بات بتا رہے ہیں نا. تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا، لیکچرار نہیں بنایا. معلم میں انما بعثت معلما، حدیث میں آتے اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، محض لیکچرار بنا کے. گویا حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا. لیکچر دیں کمیونٹی پریزنٹیشن پیش کرے گا اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل جائے. اسے کیا فکر کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کوئی جاگ رہا ہے. لیں ان کو بلاک کر دیں جو بار بار کر رہے ہیں نا، نہیں کہنے چھوڑیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے معلم، 3 دفعہ دہراتے تھے، 3 دفعہ دہراتے. خسرو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین لوگ وہ ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ایک نالج کی بات بتا رہے ہیں نا. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے. اب یہ ادھوری خبر ہے، خبر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تو خاموش ہونے کا کوئی بظاہر موقع نہیں ہے. یہ ایک خبر دیتے ہیں، عمران خان کا بیان آیا ہے، مودی کا بیان آیا ہے، سعودیہ کے کنگ کا بیان آیا ہے. کوئی بھی بات کرتے ہیں اور خبر دے کے خاموش ہو جاتے ہیں، تو لوگ کہیں گے نا بھائی کیا بیان ہے بتاؤ نا. تو کبھی بھی ایسی ادھوری خبر پہ انسان خاموش نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے خاموش ہوئے. کیوں؟ لوگوں کی توجہ بڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپنی بات کو دہرایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرایا. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. جب 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تباہ ہو گئے، کون ہیں یہ لوگ یا رسول اللہ. دیکھو یہ انداز لیکچرار کا، بولو نا بھائی. سب کی توجہ ہو گئی بھائی کون ہیں اتنے. اب جب معلم بتائے گا کہ یہ ہیں تو یہ بات دل میں اتر جائے گی. ورنہ ہم جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں آدھی پبلک، نیچرل طریقہ نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو جس طرح سے سمجھاتا ہے نا، یہ طریقہ نیچرل ہے. وہ سونے نہیں دیتا بیٹے کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہوگا. اور یونیورسٹیوں میں پروفیسر حضرات، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو وہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، وہ یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ یہ کچھ سیکھ لیں. تو اس وجہ سے طلبہ سو بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے. یہاں تو خیر پان گٹکا کی پابندی ہے مسقط میں، لیکن کے لیے ٹھیک ہے نا. بعض لوگ طلبہ سونے کی ٹائمنگ ان کی کہاں ہوتی ہے، کلاس ہے تو ابھی ہمیں سونے کا اچھا ٹائم ملے گا. تو خوابوا وخسروا، اللہ تباہ ہو گئے یہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے، اب آپ بتائیے. پھر آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے ازار کو تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا آپ نے فرمایا والقسم کے ذریعے اپنا مال بیچنے والا. جاپان کا مال ہے نہیں، جھوٹی قسم اٹھا کے جاپان کا بول دیا، چائنا کو جاپان بنا دیا اور ملیشیا کو تائیوان بنا دیا. کسی کو بھی کچھ بھی بنا دو جھوٹی قسم اٹھا کے. تیسرا وہ فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا. غریب پر احسان کیا، اب اسے احسان جتلا کے ذلیل کر رہا ہے. اتنا غضب آتا ہے اللہ کو ان لوگوں پر. تو یہ انداز کس کا ہے؟ معلم کا.